صفات بتائیں جو ایک انسان کی ذاتی اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہے، میری، آپ کی، ہر ایک کی، ہر آدمی کی الگ الگ انفرادی اصلاح کے لیے 5 باتیں بڑی ضروری۔ تو اس فرد کی اصلاح، ایک شخص کی اصلاح کے لیے 5 قرآنی اصول اس صورت سے، اس جگہ سے۔ پہلی بات، فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی ذکر کی کثرت۔ یہ مشائخ سے بیعت ہونا، اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، یہ اسی لیے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے میرے بندو تم مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو، میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، تم مجلس میں یاد کرتے ہو، میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تو جب انسان مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کون سی؟ ارے اللہ کے بندو سن لو، وہ فرشتوں کی مجلس ہے، وہ انبیاء کرام کی ارواح کی مجلس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی ارواح اور فرشتوں کی مجلس میں اللہ ہمارا ذکر کرے۔ دوسرا نقطہ کیا دیا؟ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو فرد کی اصلاح کی پہلی بات ذکر کی کثرت، دوسری بات شکر ادا کرنا، نمبر 3 آزمائشوں پر صبر کرنا۔ اس کے بارے میں پوری آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کیا فرمایا؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ مدد تو ہم نہیں کرنی ہے، ذریعے بتا رہے ہیں کہ نماز اور صبر یہ 2 اختیار کرو، ذرائع ہیں یہ۔ نماز کچھ نہیں کر سکتی، کرنا اللہ نے ہے، یہ ذریعہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں فرد کی اصلاح کے لیے۔ پہلی کیا تھی؟ ذکر کرنا، دوسری شکر کرنا، تیسری صبر کرنا، اور چوتھی بات مصائب جب آ جائیں تو اللہ کا ذکر اور دعا مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ دعا وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، دعاؤں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ دعا انا للہ وانا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا، کسی کی جان چلی گئی، مال چلا گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کو کثرت سے پڑھنا دل کو ایسی ڈھارس دیتا ہے، ایسی تسلی دیتا ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ دینا، یہ ایسا بڑا زبردست وظیفہ ہے، ہر غمگین دل کی تسلی کی دوا ہے۔ یہ کوئی بڑے سے بڑا غم ہو، انسان اس کو مفہوم کے سمجھ کے ساتھ پڑھ لے تو ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور غم کے لیے تسلی کی گولی ہے۔ یہ زبردست اینٹی ڈپریشن ہے اور بڑی زبردست تقویت کی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شاعر اللہ کی تعظیم۔ پہلی بات تھی ذکر کرنا، دوسری تھی شکر کرنا، تیسری چیز کیا تھی؟ صبر کرنا، چوتھی چیز تھی دعا، 5ویں چیز شاعر اللہ کی تعظیم۔ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر اللہ سے مراد وہ چیزیں یا وہ اعمال ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں، نسبت دین سے دے دی۔ بیت اللہ شاعر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ، کتاب اللہ شاعر اللہ، جتنی مساجد ہیں اور دینی مراکز یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، صفا مروہ شاعر اللہ۔ تو ہر وہ چیز جس کی نسبت دین کے ساتھ ہو جائے وہ شاعر اللہ۔ ان سب کا ادب اور تقوی، علماء شاعر اللہ میں سے آتے ہیں، اہل اللہ شاعر اللہ میں سے آتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔